طرف جا رہا تھا کہ ابن تیمیہ سے ہوتے ہوئے کہ متشدد رویہ کہیں نہ کہیں رکھا گیا جن لوگوں کو شادیاں نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی کوئی بھی سنت ہے تو اس کی برکتیں ہوتی ہیں. ان لوگوں نے علمی اور نظریاتی طور پہ تو بہت بڑے کام کیے ہیں، لیکن اپنی سوچ میں اتنا تشدد کہیں نہ کہیں آ گیا کہ ان کے ماننے والوں نے اسلامی تاریخ میں اچھے اگر نقوش چھوڑے ہیں تو اس کے ایسے زخم بھی ہیں جس میں آج تک امت کہیں نہ کہیں اختلاف اور اختلاف کا شکار ہے. تو گیلانی صاحب نے بھی اسی فلسفے کو آگے بڑھایا کہ انہوں نے ماشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آج خانگی معاملات میں بحث کی. اگر اس کے ساتھ یہ قرآن و سنت سے مزید دلائل دیتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، اور جو اس کو لاجک کے ساتھ بیان کرتے کہ ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے. پارٹ 2 میں آئی کیونکہ ان کی اس کتاب کے 50 چیپٹر ہیں، اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ زندگی اس کے اوپر لگائی ہے جو اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ آئے گا. تو تھوڑے سے کچھ پوائنٹ ان کے ساتھ اختلاف عدد کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ انہوں نے پہلے بات کی کہ برطانوی سامراج نے ایسے کیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو معاشرہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کہیں بھی حکومتیں آتی ہیں تو وہ آپ کے انتظامی امور کو تو تبدیل کر دیتی ہیں، لیکن آپ کی سوسائٹی کی بنیادوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. سوسائٹی وہاں پہ ہی رہتی ہے، اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں. آپ کی مغل سوسائٹی بھی جو تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں اسلامی فلاحی ریاست بن ہی نہیں سکی. تو انگریزوں نے آ کے ہمارے معاشرے کو کم ڈیمیج کیا ہے، بلکہ ہم نے مغلوں کے دور سے جو ہمارے سوسائٹی میں کھائی ہوئی ہیں اس کی آج تک ان زخموں کو ہم چاٹ رہے ہیں. انگریز نے ہمارے انتظامی امور کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. تو خانگی معاملات کو انگریز اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا اس دور میں جب ہم پہ حاکم تھا. البتہ آج سوشل میڈیا کے دور میں انگریز ہمارے خانگی معاملات کو تباہ کرنے تک پہنچ گیا ہے. یعنی میں یوں کہوں اگر کہ 100 سال ہم پہ حکومت کر کے بھی ہمارے خانگی معاملات کو انگریز اس طریقے کے ساتھ متاثر نہیں کر سکا جتنا ان 20 سالوں میں سوشل میڈیا کے انقلاب کی وجہ سے وہ ہمارے خانگی معاملات کو پوری طرح متاثر کر رہا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی مذہبی اور غیر مذہبی جتنے بھی لوگ ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کا متبادل کیا رہے یا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے ایسے طریقے ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ڈیمیج ہو، مشرقی اقدار یا مذہبی اقدار ڈیمیج ہو. اور والدین کے حوالے سے جس طرح امیر صاحب نے پہلے ہی بڑا نقطہ اعتراض کا اچھا اٹھایا کہ اس تک کہا گیا ہے ہماری اسلامک فلسفے میں. تو امام ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ آتش پرست ہیں یا اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں. وہ معذور ہو گئے تو آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ کندھوں پہ بٹھا کے عبادت خانے کے باہر تک اس کو لے جائیں. شرک میں اس کا ساتھ نہ دیں، اندر نہ جائیں، ساتھ تبلیغ بھی کرتے رہے لیکن وہاں تک چھوڑ آئے کیونکہ وہ آپ کا والد ہے اور اس کا آپ کے اوپر حق ہے. یعنی اس حد تک کہا گیا شادی کے معاملات. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جلدی شادیاں، تو فطرت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو کسی مذہب کا محتاج نہیں، بلکہ رومی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو مٹی ہے اس کے اندر انسان جو ہے مادی اور روح کا حسین امتزاج ہے. تو مٹی کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اچھے گراس کے لیے محنت مانگتی ہے، اچھی فصل کے لیے مٹی کے اندر محنت ہوتی ہے، لیکن جو اس کی نیچر ہے وہ خود بہت اگتی ہے، جڑی بوٹیاں خود بہت اگاتی ہیں. تو نفسانی خواہشات انسان جب طبی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. اور آپ نے روزے کے حوالے سے کہا تو روزہ تو دوسرا آپشن آیا ہے. پہلا آپشن جو ہے وہ نکاح ہی کہا گیا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، جب بالغ ہو جائیں تو نکاح کرنا چاہیے. اور آپ تعلیم کے ساتھ اگر اس کو چھوڑتے تو جن معاشروں میں جلدی شادیاں ہوئی ہیں تو انہوں نے تو دنیا میں زیادہ انقلابات برپا کیے. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب 100 دنیا کی شخصیات کے اوپر لکھی گئی کتاب تو وہ پہلا نام حضور علیہ السلام کا رکھا. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بیک وقت دین اور دنیا دونوں میں مثبت اثرات چھوڑے. تو انہوں نے تو شادیاں کر کے اور یہ سارے نظام چلا کے ہمیں دکھائے ہیں کہ آپ نظریاتی طور پہ کس انداز کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں. تو چھوٹی سی چاہتے ہیں بہت اور بات ہو سکتی تھی لیکن باقی لوگوں کو بھی تبصرے ہیں. تو میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. بہت شکریہ.